بنی اسرائیل میں نا ایک بد کردار عورت رہتی تھی۔ اس کی حسن کی تعریفیں بڑی دور دور تک مشہور تھی۔ اس کے حسن کی تعریفیں بڑی دور دور تک مشہور تھی۔ بڑی دور دور سے لوگ آتے تھے اس کے پاس ملاقات کے لیے۔ تو کسی عابد گزار شخص کا اس کے گھر کے سامنے سے گزر ہوا۔ اس کا گھر بھی بڑا پیارا تھا، محل کی طرح اس کا گھر تھا، بڑا خوبصورت اس کا گھر تھا اور خود بھی بڑی خوبصورت تھی۔ تو کسی عابد گزار کا وہاں سے گزر ہوا، اس بد کردار عورت کے گھر کے سامنے گزر رہے تھے تو اچانک سے وہ عورت بھی باہر نکل آئی۔ اس عبادت گزار بندے کی نظر جب اس حسین و جمیل عورت پر پڑی تو وہ اپنا دل ہار بیٹھا، اس پہ اپنا دل اس کو دے دیا، اس کا دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا اس پر اپنا دل دے دیا اس کو۔ یعنی کہ اتنا اس کے حسن میں مگن ہو گیا، اتنا پاگل ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بھی بھول گیا۔ اس عورت کو جب دیکھا نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بھی بھول گیا۔ لوگوں سے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، قیمت کیا ہے، قیمت بتاؤ اس کی۔ اب قیمت بہت زیادہ تھی اس کی۔ تو اس نوجوان نے نا محنت کر کے، عبادت گزار بندے نے نا محنت بڑی کی، محنت کر کے اس نے پیسہ جمع کیا۔ پیسہ جمع کر کے اس نے کوشش کی کہ اب میں ملاقات کا وقت لوں اس سے۔ پیسہ جمع ہو گیا تو وہ اس نے ملاقات کے لیے ٹائم لے لیا اس سے کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن کو آ جانا تو، اور تجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اس نوجوان نے پیسہ اکٹھا کیا اور ملاقات کے لیے وہ نوجوان آ گیا، عبادت گزار اللہ تعالیٰ کی جو بڑی عبادت کرتا تھا۔ وقت طے ہو گیا، اب وہ نوجوان آ گیا پیسے لے کر، اور وہاں اس عورت کا بیٹھے انتظار کر رہا تھا۔ اور جب عورت کا انتظار کر رہا تھا نا، اس کے دل میں ایک خیال آیا۔ اس نے کہا کہ ساری زندگی میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، ساری زندگی میں نے اللہ کی فرما برداری کی ہے، آج ایک عورت پر میں فدا ہو گیا، آج میں ایک عورت کی خاطر میں اپنے اللہ کو بھول گیا، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اب مقام یہ ہو چکا ہے کہ میں اس عورت پر فدا ہوں۔ اب میں جب اس سے ملاقات کروں گا تو ہو سکتا ہے مجھے موت آ جائے، اور جب موت آ گئے اور میں اس حال میں مر جاؤں تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ جب یہ دل خیال آیا نا اس کے دل میں، خوف زدہ ہو گیا، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا اس کے دل میں۔ اب وہ چلا گیا، جا رہا ہے تو پیچھے سے عورت نے صدائیں دی اور حکم، اور نوجوان رک، ملاقات نہیں کرنی؟ اس نے کہا نہیں بھائی، میں نے ملاقات نہیں کرنی، میں تجھ سے ملاقات کروں گا اور میری موت ہو جائے تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، میرے دل کے اندر میرے رب کا خوف پیدا ہو چکا ہے، اب میں تجھ سے ملاقات نہیں کروں گا۔ بس اس نے اتنی بات کی اور وہ بات اس عورت کے دل پر جا لگی۔ اس عورت نے کہا کہ ایک نوجوان جو میری ملاقات کے لیے آیا پھر اللہ کے لیے ڈر گیا اور اللہ کی رضا کے لیے اس نے مجھے چھوڑ دیا، ملاقات کرنا گوارا نہیں کی، اور اس نے یہ سوچ کر چھوڑا کہ اگر میری اس حال میں ملاقات ہوگی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، تو میں نے تو ساری زندگی یہ کام کی ہے، اگر ہو سکتا ہے میری موت ہو جائے تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ اس کے دل میں بھی یہ خیال آ گیا، اس نے بھی توبہ کا ارادہ کر لیا کہ آج سے میں توبہ کرتی ہوں اور سارے گناہ چھوڑ دیتی ہوں۔ اس عورت نے یہ ارادہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھی اور دور بھی حضرت موسیٰ کا تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے اللہ کا نبی موسیٰ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوگا، جا کے ملاقات کر لیں۔ اب وہ عورت ڈھونڈتی ڈھونڈتی حضرت موسیٰ کے پاس آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت و تبلیغ میں مشغول تھے، یعنی کہ لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ اللہ کی طرف سے ان کو دعوت دے رہے تھے۔ اس عورت نے کہا کہ میں موسیٰ سے ملنا چاہتی ہوں، جا کر میرا پیغام دو۔ اب وہ عورت بد کردار تھی،
بڑی مشہور تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جب اس عورت نے کہا نا کہ میں موسیٰ سے ملنا چاہتی ہوں تو اس لڑکے نے شور مچا دیا. اس نے کہا دیکھو بھائی یہ موسیٰ سے ملنے آئی ہے, دیکھو اس کا حال, یہ موسیٰ علیہ السلام سے ملنے, مذاق اڑایا اور چیخیں مارنی شروع کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی آدمی تھے. اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اس عورت سے کہہ دو کہ میں نہیں ملنا چاہتا. وہ عورت واپس چلی گئی. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا ہے, اب میرا کیا بنے گا. اب وہ گھر گئی نا تو اس نے دروازے سے کنڈی لگائی اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رونا شروع ہو گئی. سجدے میں گئی اور روتے روتے اللہ تعالیٰ سے کہتی یا اللہ میں نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں, آج میں معافی مانگتی ہوں, مجھے معاف فرما دے. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی تو اس نے کہا کہ میں نے گناہ چھوڑ دیے ہیں, اب دروازہ بھی نہیں کھولوں گی, میں بس اندر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گی. پھر دروازے کی دستک جو تھی نا تھوڑی سی آواز میں اور لہجے میں آئی, بڑی اونچی آواز سے بلایا گیا, دروازے پہ دستک دی گئی. تو اس عورت نے دروازہ کھولا, دروازہ کھولتے ہی کیا دیکھتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے دروازے پہ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب تم مجھ سے ملنے آئی تھی نا اور میں نے ملنے سے انکار کر دیا تو اللہ کی طرف سے فوراً جبریل آ گیا. جبریل امین آ کے کہتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے موسیٰ ایک عورت میری بندی تجھ سے میرا راستہ پوچھنے آئی سی اور تو نے ڈانٹ کے انکار کر دیا. تجھے میں نے دعوت تبلیغ کے لیے بھیجا ہے اور تو نے یہ کیا کر دیا. جبریل امین آ کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جاؤ اس عورت کو خبر دے دو کہ میں نے تیری توبہ قبول کر لی ہے. جاؤ اس عورت کو کہہ دو کہ میں نے تیری توبہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ تیری توبہ قبول ہو گئی ہے. عورت بڑی خوش ہوئی, کہنے لگی کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لیا. اب اس نے ارادہ کیا کہ مجھے شہر چھوڑنا پڑے گا. اس نے شہر چھوڑ دیا اور وہ اس بندے کے پاس پہنچی جس بندے کی وجہ سے اس کی زندگی بدل گئی, جس بندے کی وجہ سے اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی. وہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ رہتا ہے. اب وہ عورت اس کے دروازے پہ دستک دینے آئی تو گھر والوں نے کہا وہ عبادت میں مشغول ہے, جب عبادت سے فارغ ہو جائے گا تو تمہاری ملاقات ہو جائے گی. اب عبادت سے مشغول جب عبادت کر کے وہ نوجوان فارغ ہوا نا تو کسی نے کہا کہ ایک عورت تیرا انتظار کر رہی ہے. اس بندے نے جیسے ہی اس عورت کو دیکھا نا وہیں پہ اس کی موت واقع ہو گئی, وہ وہیں پہ مر گیا. اس عورت نے پھر ساری بات کھولی, ساری بات بتائی, کہا کہ یہ بات ہے, یہ بات ہمارے درمیان ہوئی ہے. اس نے کہا اگر تو راضی ہو تو ہم تیرا نکاح اس کے بڑے بھائی سے کر دیں. تو اس عورت نے کہا میں راضی ہوں. تو اس کا نکاح اس کے بڑے بھائی سے نکاح ہو گیا. تو اب دونوں وہ خوشی خوشی زندگی بسر کرنا شروع ہو گیا. اللہ جتنے بھی گناہ کر لو, ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے گناہ کر لو نا, اب دل کے اندر خیال آیا ہے کہ میں نے توبہ کرنی ہے, یہ خیال آنا بھی یہ توبہ کی توفیق ہوتی ہے. آپ کے دل میں خیال آ گیا ہے کہ بس نہیں آئندہ سے گناہ نہیں کرنے, تو آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ آپ کو معاف فرما دے گا. میں نے پہلی بات تو کی یہی ہے کہ دل کے اندر خیال آ جانا ہی کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں, یہ بھی توبہ کی توفیق ہی ہوتی ہے. اللہ توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے بندے کو معاف کرنا ہوتا ہے. اس عورت کی توبہ قبول ہوگی. تو آپ کس کے انتظار میں بیٹھے ہیں؟ آئیں اللہ کے دروازے پہ جھکیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, اللہ آپ کو بھی معاف فرما دے گا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے بڑے گناہ ہیں میں اس کو کیوں معاف کروں. اللہ فرماتا ہے آیا کس کے پاس ہے, اس کے گناہ بڑے ہیں, میری کون سی رحمت چھوٹی ہے. میری رحمت بھی تو بڑی وسیع ہے نا, اس کو اپنی رحمت سے میں نے معاف فرما دیا ہے.